السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کو کبھی بھی اپنے ظاہری اعمال پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ انسان پر زندگی میں رہ کر خوف خدا کا غلبہ رہنا چاہیے اور مرتے وقت رحمت خداوندی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اصل انجام یہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان طویل زمانے تک اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کی عملی زندگی کا اختتام جہنمیوں والے اعمال پر ہوتا ہے، اور انسان طویل زمانے تک اہل جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی عملی زندگی کا اختتام جنت والے اعمالوں پر ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالخواتم، کہ قبولیت کا مدار جو ہے وہ انجام پر ہے۔ ہمیں بارہا یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر کرے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے میرے رب میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدمی فرما۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کثرت سے اس دعا کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کسی بات کا خطرہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے اپنے اوپر کیسے اطمینان ہو سکتا ہے جبکہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے قریب ہیں۔ وہ جب چاہے اپنے جس بندے کے دل کو چاہے پلٹ سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا عبادت گزار حتمی طور پر یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا۔ ایسے واقعات کثرت سے تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ مصر میں ایک شخص رہتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، عبادت اور اطاعت کا نور اس کے چہرے پر تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اذان کے لیے مسجد کی مینار پر جب چڑھتے ہیں تو ان کی نظر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ تو جب نوجوان خوبصورت لڑکی پر ان کی نظر پڑی تو وہ اس کے اوپر دل و جان سے فرفتہ ہو گئے، اور وہ اذان چھوڑ کر فوراً اس کے گھر جا پہنچے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ ایسا ناممکن ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا پھر بات یہ طے ہوئی، اس لڑکی نے یہ کہا کہ ہم نکاح کر لیں، لیکن میرے والد نہیں مانیں گے کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور ہم عیسائی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں عیسائی مذہب کو قبول کر لوں گا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہے تھے، تو وہ چھت پر کسی غرض سے جاتے ہیں تو وہ اس چھت پر سے گر جاتے ہیں نیچے۔ تو ان کا اختتام جہنمیوں والے اعمال پر ہوا کہ نہ ان کو لڑکی ملی اور وہ ایمان سے بھی گئے۔ عبد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شرابی شخص کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ کلمے کی بجائے یہ کہتا رہا کہ خود بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ اس کے دل و دماغ پر شراب کا ایسا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ مرتے وقت بھی اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کلمے کے بجائے کہ تو خود بھی پی اور مجھے بھی پلا، اللہم حافظنا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ کلمے کی بجائے کیا کہہ رہا تھا؟ 10 11 12، یعنی کہ وہ شخص حساب دہ تھا۔ زندگی دنیا میں رہ کر اس نے اپنی تمام زندگی جو تھی وہ حساب میں ہی گزاری، تو اسی لیے مرتے وقت اس کی زبان سے کلمے کے بجائے حساب ہی نکلتا رہا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھے، انہوں نے زرد گائے پالی اور اس زرد گائے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ بہت زیادہ۔
تو جب ان کی موت واقع ہوئی، ان کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی گئی، تو کلمے کے بجائے وہ یہ کہنے لگے کہ زرد گائے زرد گائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری فرمائے اور ہماری زندگی کا اختتام نیک اعمالوں پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔